تنظیم بنا لی گئی، دین اس پر بھی پابندی لگی، تو پھر اب اہل سنت والجماعت کا نام استعمال کیا جانے لگا۔ تو میں مطلب تفریقے سے اور جھگڑے سے ہٹ کر ایک بات کروں تو مطلب اہل سنت والجماعت کا نام یقیناً ایک عرصے سے بریلوی مکتبہ فکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور اہل سنت والجماعت ہمیں کہا جاتا ہے، ہمیں جانا جاتا ہے، ہمیں پہچانا جاتا ہے۔ اب اگر یہ دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے، حقائق آپ کے سامنے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ملوث ہوں گے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہوں گے، کیونکہ حقائق سب کے سامنے ہے، دنیا جانتی ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، کس نے کیا نہیں کیا۔ تو اب اگر یہ ملوث نہیں ہے تو ایک نئی تنظیم بنانے کے بجائے پھر ہمارا نام استعمال کرنے کے بجائے اہل سنت والجماعت، جو کہ ہم شروع سے ہم اہل سنت والجماعت پہچانے جاتے ہیں، تو اس کا نام رکھنے کے بجائے کورٹ کچہری کا راستہ اختیار کیا جاتا، حقائق سامنے آ جاتے، اگر یہ سچے ہوتے تو ان کے حق میں فیصلہ ہو جاتا، اور نہیں ہوتے تو کم از کم دنیا کو پتہ چل جاتا کہ دہشت گرد کون ہے۔ اچھا چلیں، یہ ایک تو میں اس پروگرام میں بریک پہ جاؤں گا، لیکن بریک سے واپس آؤں گا تو جو سنی تحریک ہے اس کے خلاف بھی حکومت کے بہت سے کنسرنز ہیں، بہت سے لوگ آپ کے بھی پکڑے گئے شک کی بنیاد پہ۔ میرے سامنے یہ ایک ہے سنی تحریک کا مفرور سیکٹر انچارج گرفتار ہو گیا، یہ بھی دہشت گردی کا الزام، تو اس میں بھی آپ سے بات کی جائے گی۔ اس کے بعد جب واپس آئیں گے مولانا لدھیانوی صاحب کے پاس پورا ٹائم ہوگا اپنا جواب دینے کا، اور ہم مجاہد صاحب کو بھی سنیں گے جامعہ نعیمیہ کی طرف سے، اہل سنت کو وہ بھی کلیم کرتے ہیں کس طرح دہشت گردی کو جو ہے پاکستان میں مذہبی جماعتیں خود کنٹرول کر سکتی ہیں۔ میں کوشش کروں گا پروگرام کے اینڈ تک جو ہے اس پہ کنسنسس رائے پائی جائے، اگر اختلاف نقطہ نظر ہے بھی تو اس کو سن کے جو ہے وہ کنسنسس کی طرف جایا جائے۔ یہ اس پروگرام کا آج آبجیکٹو رہے گا۔ اس پروگرام میں آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ پروگرام یہ بیٹھے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ قائم ہوا، اور اسلام نے ہمیشہ ہی امن کی بات کی ہے، دشمنوں کے ساتھ بھی کافروں کو بھی معاف کرنے کی بات کی، فتح مکہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ تو اس ملک میں تو کوئی کافر نہیں ہے، اس ملک میں تو کوئی دشمن نہیں ہے، تو پھر ہم دشمنیاں کیوں نکالتے ہیں، ہم کافر کیوں بناتے ہیں، پھر اس کی بیس پہ ایک دوسرے کو قتل کیوں کرتے ہیں، اور اس طرح انتہا پسندی کیوں پھیلتی ہے اس ملک میں۔ پروگرام میں بریک سے جانے سے پہلے سنی تحریک کے جو ہمارے مرکزی رہنما ہیں خضر الاسلام نقشبندی صاحب، انہوں نے آپ پہ کچھ الزامات لگائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ صحیح ہیں تو اگر آپ کو کالعدم قرار دیا گیا مولانا تو آپ کورٹ میں جا کے آپ نے اس پہ بات کیوں نہیں کی، اس کا جواب دے دیجیے۔ مولانا خضر الاسلام صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے، انہوں نے ہمارے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ اور انہوں نے فرمایا ہے کہ جب جماعت بین ہوئی تھی تو عدالت میں چلے جاتے۔ میں ان کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ پرویز مشرف جو ایک آمر تھا، اس نے اپنی آمرانہ سوچ کو سامنے رکھتے ہوئے جہاں ہماری جماعت کے اوپر پابندی لگائی تھی، ملک کی 29 تقریباً جماعتیں ہیں جن کو انہوں نے بین کیا تھا۔ جب ہماری جماعت کو بین کیا گیا تو ہم فوراً ہی کورٹ میں چلے گئے تھے۔ ہمارا کیس اس وقت تک زیر سماعت ہے، ہم بھی عدالت میں گئے اور گورنمنٹ سپریم کورٹ میں گئی، ہم ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں گورنمنٹ کے جانے کا مطلب یہ تھا کہ آرڈیننس جو اس پرویز مشرف نے جاری کیا تھا وہ اس کی توثیق عدالت سے کروانا چاہتے تھے۔ آج 8 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، عدالت سے گورنمنٹ اپنے فیصلے کی توثیق نہیں کروا سکی، اور میرے پاس وہ آئین کی کتاب موجود ہے جس کے اندر اس آرڈیننس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھی سربراہ مملکت آرڈیننس جاری کیا کرتے ہیں تو اس کے آ جانے کے بعد 4 مہینوں کے اندر قومی اسمبلی سے اس کی توثیق کرانا پڑتا ہے۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پینڈنگ نہیں ہوتی تو وہ غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی یہ جو بات کہی انہوں نے مجاہد صاحب کو بیچ میں لے آؤں میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نام بھی استعمال کرتے ہیں اہل سنت کا۔ اب اہل سنت کا جناب جو بھی ماننے والا اہل سنت کا وہ نام استعمال کر سکتا ہے، تو کیا آپ کو بھی وہی ریزرویشن ہے اس کے حوالے سے کہ ہم ان چیزوں سے آزاد ہو کے آپس میں بیٹھ نہیں سکتے؟ کیا سمجھتے نہیں اہل سنت کا ایک فکس سٹینس ہے کہ یہ اہل سنت ہوں گے وہ اہل سنت نہیں ہوں گے؟ یہ سوال تو ان سے پوچھا گیا لیکن جواب میں آپ سے چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کامران شاہی صاحب، آپ نے ہمیں اس پروگرام میں دعوت دی، اور دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں آپ نے اس پروگرام کی شکل میں اپنا حصہ داخل کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ گزارش یہ ہے کہ اہل سنت یہ کوئی نئی اصطلاح نہیں، اور نہ ہی اہل سنت کوئی ایسا نام ہے جو آج کے دور میں کسی نے رکھا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ہی مسلمانوں کو اہل سنت و جماعت کا یہ عظیم نام دیا ہے، تاکہ اس نام کے ذریعے سے دوسرے جو مذاہب ہیں جو اپنے آپ کو
مسلمان کہلواتے ہیں اور دین کے نام پر دین کو نقصان پہنچاتے ہیں. لبادہ بھی ان کا دینی ہوتا ہے, حلیہ بھی ان کا دینی ہوتا ہے. وہ دین کے نام پر دین کو نقصان پہنچاتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل سنت و جماعت کا ساتھ نام دیا. تو یہ اگر رکھ لیں تو کیا مذائقہ؟ یہ تو پوچھ رہا ہوں میں. وہ تو ڈیفینیشن ٹھیک بتا دی آپ نے اہل سنت کی. اگر یہ رکھ لیں تو یہ بھی تو مسلمان ہے نا, یہ کیوں نہیں رکھ سکتے نام؟ ان پہ ہم عرض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آج تک انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت نہیں کہلوایا. ہمیشہ مکتبہ دیوبند کہلواتے رہے یا لشکر جنگوی, سپاہ صحابہ یا ان ناموں سے اپنے آپ کو موسوم کرتے رہے. اور اہل سنت و جماعت یہ ایک محض یہ تنظیم کا نام نہیں. اہل سنت و جماعت یہ 1450 سال پہ محیط ایک تاریخ کا تسلسل کا نام ہے. ٹھیک ہے, لیکن لشکر جنگوی صاحب کو کیا شکوہ ہے؟ لشکر جنگوی پہ تو کوئی چیز پروف نہیں ابھی تک ہوئی. ہو سکتا ہے میری کم علمی ہو, لیکن جیسا مولانا فرما رہے ہیں اگر لشکر جنگوی بھی ہے یا سپاہ صاحب ہے, اس میں تو کوئی چیز ابھی تک پروف تو نہیں ہوئی. وہ تو نقشبندی صاحب بھی کہہ. تو آپ کو لشکر جنگوی پہ کیا ریزرویشن ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہو کون ہے وہ؟ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ نے جن دہشت گرد تنظیموں پر پابندی لگائی, انہی دہشت گرد تنظیموں نے اپنے نام بدل کے دوسرے ناموں سے کام شروع کر دیا. شخصیات بھی وہی, افراد بھی وہی, مراکز بھی وہی, مدارس بھی وہی. ہم گورنمنٹ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ پابندی محض نام کے اوپر تھی یا شخصیات اور کارکنان کے اوپر بھی تھی؟ یہ پابندی میں نے یا آپ نے نہیں لگائی, گورنمنٹ آف پاکستان نے لگائی, اور انہوں نے پوری کوشش اور جد و جہد کے بعد یہ پابندی لگائی. اور پابندی بھی اس صورت میں لگائی جب انہیں خرابی نظر آئی کہ یہ تنظیمیں ملک کے مفاد میں نہیں, ان کی وجہ سے یہاں پہ اسلحہ کلچر, دہشت گردی اور فرقہ وارانہ فسادات جنم لے رہے ہیں. انہوں نے ان پر پابندی لگائی. اور میاں نواز شریف صاحب نے سب سے پہلے تمام دہشت گرد تنظیموں پر اپنے دور میں پابندی لگائی. پھر جنرل پرویز مشرف صاحب نے پابندی لگائی, اور پھر تمام تنظیموں کے اوپر موجودہ وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب نے پابندی لگائی. عرض یہ ہے کہ وہی تمام دہشت گرد تنظیمیں اپنے نام بدل کر اپنے اسی نیٹ ورک کے اوپر کام کر رہی ہیں. اور جتنی بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ان میں سارا میڈیا کہتا ہے یہ دہشت گرد پکڑے گئے, اور پھر ساتھ یہ بتایا بھی جاتا ہے کہ یہ ذمہ داری فلاں نے قبول کر لی, مگر آج تک کسی لیکن ذمہ داری آپ نے تو کبھی قبول نہیں کی دہشت گردی کی مولانا. اگر میں ان چیزوں تعلق ہی نہیں ہے, مگر میں عرض کرتا ہوں آج تک کسی دہشت گرد کو سزا نہیں دی گئی, اور نہ ہی کسی دہشت گرد کو منظر عام پر لایا گیا. جس نے اپنے سینے پہ بم باندھ کر اپنے آپ کو اڑایا ہے, ظاہر بات ہے اس کا کوئی مذہب ہے, اس کا کوئی مسلک ہے, اس کا کسی کے ساتھ تعلق ہے. تو گورنمنٹ اس کا تعلق, اس کا مسلک, یہ سب کچھ کیوں نہیں واضح کرتی تاکہ دہشت گردی کی اس واردات کو روکا جائے. میں ایک بات بتا رہا ہوں مجاہد صاحب, وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن وہ پھر وہ دہشت گردی پہ آپ پرسیپشن کیا بناتے ہیں کہ کوئی ان کا تعلق ہے مولانا لدھیانوی صاحب کا, یا ان کی جماعت کا تعلق ہے, یا ان کی کالعدم تنظیم کا تعلق ہے اس سے؟ آپ یہ کہتے ہیں؟ ہاں, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کی جتنی بھی وارداتیں ہیں اس کے تمام زاویے ایک ہی مکتبہ فکر کی طرف جاتے ہیں جو کہ ان کا ہے, جو ان کا ہے. مولانا صاحب اس کو تو آپ جواب دے سکتے ہیں, میں تو اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے علم میں اور مولانا کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں, ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں نیشنل عوامی پارٹی کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی. جی بالکل لگی تھی. جب وہ پابندی لگی تھی, ولی خان صاحب جیل میں ڈال دیے گئے تھے. ولی خان صاحب اور ان کے دیگر ذمہ دار حضرات